خلفائے کرام میں سے جناب ڈاکٹر غلام غوث صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ ہمارے حضور شاہ صاحب کے بھی پیارے ہیں، ان کو بھی بڑی محبت تھی، اکثر درگاہ پر حاضری ان کی رہتی تھی، آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ تو آگے کی نظامت میں ان کے حوالے کرتا ہوں جناب ڈاکٹر غلام غوث صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت واجب الاحترام معزز محترم مکرم سامعین حضرات، بالخصوص اس نشست کے صاحب صدر صاحبزادہ محمد عارف شاہ صاحب، اور اس نشست کے خطاب دل نواز مہمان خصوصی، میری مراد جماعت اصلاح المسلمین پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر حضرت قبلہ مولانا مفتی عبدالرحیم دامت برکاتہم العالیہ، صاحبزادگان حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دیگر خلفائے کرام، آج ہماری یہ نشست، آج ہماری یہ محفل اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، اس فناف الشیخ ولی خدا امام الاولیاء صاحب تقوی اور عارفوں کی نشانی باقیات اولیاء اللہ حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ نور اللہ مرکزہم، ان کے ختم چہلم کے موقع پر یہ تقریب سعید انعقاد پذیر ہے۔ اللہ پاک قبلہ شاہ صاحب کے صاحبزادگان کو سلامت رکھے، اس خاندان کو آباد اور شاد رکھے، اس جماعت کو، اس مرکز کو اللہ پاک آباد اور شاد رکھے، جس کی بنیاد ایک فقیر لے کر اپنے شیخ کی بارگاہ سے نکلا، جس کو اس کے شیخ کامل سیدی و مرشدی غوث زماں حضرت خواجہ اللہ بخش المعروف سوہنا سائیں نور اللہ مرکزہم نے ایک امانت سینے میں دے کر اس دھرتی پر روانہ فرمایا۔ ان کو سارے اسلوب کی منزلیں طے کروانے کے بعد پنجاب کی دھرتی پر بھیجا کہ جاؤ، یہ نور مصطفیٰ ہے، یہ نور اولیاء ہے، اس کو جا کر ہماری امانت کو لوگوں کے سینوں کے اندر جا کر داخل کر دو، یہ امانت ان تک پہنچا دو۔ اور وہ فقیر اکیلا چلا، اس درگاہ پر پہنچا جہاں خاردار جھاڑیاں، اجاڑ بیابان کے سوا کوئی اور کچھ نہ تھا۔ مجھے آج سفر کے اندر جب ہم آ رہے تھے، مجھے پنجابی کا وہ محاورہ یاد آ رہا تھا کہ جتھے سونا پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا۔ ارے ہاں،
شاہ صاحب نے اس دھرتی پر قدم رکھا، آج یہاں عاشقان رسول کا ایک جم غفیر بن گیا۔ یہاں یہ بستی آباد ہوئی، یہاں یہ شہرائیں آباد ہوئیں، جہاں کچھ بھی نہ تھا لوگ ڈرتے ہوئے اس علاقے کا رخ نہیں کرتے تھے۔ سنا تھا اللہ والے جنگل میں منگل بنا دیتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ شاہ صاحب نے اس جنگل میں منگل آباد کر دیا۔ بے شک قبلہ شاہ صاحب کی خدمتیں اس آستانہ عالیہ کے لیے، فقیروں کے لیے خدمتیں، شاہ صاحب کے اہل خاندان، ان کی جماعت سے تعارف رہتا، محبتیں ہیں۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ 13 سال یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آنے والے فقیر جو اللہ کی محبت کے لیے آتے، اللہ کے رسول کا عشق لینے آتے، مرشد و مربی کی محبت کے لیے آتے، مشائخ نقشبند کا فیض لینے کے لیے آتے، اسی خوشی میں 13 سال تک جب تک یہ مرکز آباد شاد نہیں ہوا، شاہ صاحب کے اہل خانہ پورا خاندان فقیروں کی خدمت میں لگا رہا، اپنے گھر سے لنگر پکا پکا کر فقیروں کو کھلاتے رہے کہ آؤ یہ میرے مرشد کا لنگر کھلا ہوا ہے، آؤ اس کو کھاؤ اور خوب مل کر اللہ کا ذکر کرتے چلے جائیں۔ اپنے سینوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے آباد کرتے چلے جاؤ۔ ہاں مجھے بتا رہے تھے ہمارے دوست فرقان صاحب کہ وہ منظر نہیں بھولتے جب فقیروں کے لیے شاہ صاحب لنگر تیار ہو جاتا تو اپنے دستے مبارک سے پکڑ کر خود باہر آ جاتے تھے۔ یہ شفقتیں کہاں بھولتی ہیں۔ ہم نے جنازے کے منظر بھی دیکھے قبلہ، ہم نے بڑے بڑے جنازے دیکھے، بڑے بڑے علماء کے جنازے دیکھے، بڑے بڑے فقہا کے جنازے دیکھے، لیکن اس درگاہ پر بھی اس مرد کلندر کا جنازہ دیکھا۔ ہم نے دیکھا کہ اس جنازے پر آنے والے وہ صاحب تقوی لوگ تھے، وہ صاحب شریعت لوگ تھے، جن کے سینوں میں شاہ صاحب نے میرے آقا کی شریعت کو ڈال دیا تھا۔ وہ طیبہ سے منگا کر وہ میں ایسی ان کو پلا چکے تھے کہ اتنا جم غفیر دیکھا کہ جہاں دیکھا شریعت ہی شریعت نظر آئی، ذکر کے ذکر ہی نظر آئی۔ ہم نے در و دیوار کو شاہ صاحب کے ہجر میں روتے ہوئے دیکھا۔ کیوں نہ روتے؟ ان آستانوں کی بنیاد انہوں نے رکھی، اس میں انہی کی کاوشوں اور ان کے لہو پسینے کی کمائیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اتنی محبتیں دیتے، ہم کچھ بھی نہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم فیصل آباد سے چلتے، قبلہ مفتی عبدالرحیم صاحب سندھ سے چلتے، جناب ڈاکٹر منور صاحب یا انجینئر غلام محمد میمن صاحب جو بھی میرے مرشد کے غلام سندھ سے آتے تھے، میرے ساتھ اکثر سخاوت علی صاحب فیصل آباد سے آتے تو ہمارے لیے دل کو فرش راہ بنا دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ میرے پیر کے مہمان ہیں۔ نماز کے بعد ہمیں کرسیاں دیتے، بٹھا کر کہتے تھے یہ میرے پیر کے مہمان آئے ہیں، ان سے مصافحہ کرو، ان کی زیارت سے بھی مستفیض ہو۔ یہ قبلہ شاہ صاحب کی اپنے شیخ کامل خواجہ خواجگان خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائیں عباسی نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ سے محبت اور عشق سے فنائیت تھی کہ وہ اپنے مرشد کی درگاہ تو درگاہ، اپنے فقیر کی درگاہ سے تعلق اور نسبت رکھنے والا جو فقیر اس درگاہ پر آتا تھا اس کی قدر کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اپنی پیرانہ سالیوں کے باوجود ان کا ادب اور احترام اور ان کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ پاک اس خاندان کو آباد اور شاد رکھے۔ مجھے وہ الفاظ یاد ہیں جب بھی قبلہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہمارے ساتھ تشریف لاتے تو بے ساختہ شاہ صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر کے سٹیج کا یہ تاج ہے، اور آج یہ تاج سٹیج کی زینت بنا ہوا ہے اور ہم ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ کیوں نہ کریں؟ چاہ آ جاتا تھا، ایسا ان کا چہرہ کھل جاتا تھا۔ کیا ان کی میں چیزیں بیان کروں؟ انشاءاللہ ساتھ ساتھ
اس پروگرام کو بھی جاری رکھنا ہے، وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ میں اس دن کی کیفیات آپ کو بتا نہیں سکتا جو جنازے میں مجھے نصیب ہوئی، جو وہ رکعتیں نصیب ہوئیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سید محمد عارف شاہ صاحب، سید محمد جاوید شاہ صاحب، سید محمد زاہد شاہ صاحب، میرے قبلہ شاہ صاحب کے یہ صاحبزادگان، جہاں باپ کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے وہاں چیخیں اور آہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ حوصلے کی چٹان بن کر کھڑے ہوئے تھے آنے والے فقیر جو حوصلہ شکن ہو کر آتے تھے کہ اب شاہ صاحب چلے گئے ہم کیا کریں گے، یہ ان کو حوصلے کی امید دینے کے لیے کھڑے تھے، فقیروں کو سینے سے لگا لگا کر یہ صاحبزادگان ان کو حوصلہ دیتے، ان کو امیدیں دلاتے تھے کہ تمہارے پیار میں کوئی کمیاں نہیں آئیں گی، تمہاری محبتوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے، تمہارے پیار میں وہ شفقتیں جو شاہ صاحب تمہیں دیتے تھے، جماعت کو دیتے تھے، مرکزی قائدین کو دیتے تھے، وہ شفقتیں جاری رہیں گی، وہ محبتیں اور تعلق جاری رہیں گے۔ ان کو حوصلے کی چٹانیں ہم نے بنے ہوئے دیکھا۔ میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آج بھی ان کے حوصلے جوان ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، قدم با قدم جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم بھی اپنے بھائیوں کے قدم با قدم چلیں گے انشاءاللہ۔ اب میں اسی ہستی کی شان میں ہدیہ منقبت کے لیے گزارش کروں گا، جس ہستی کے لیے شاہ صاحب نے اس جنگل کو منگل بنایا، یہاں آ کر بیٹھ گئے، خاندان کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، ہجرت کر کے یہاں بیٹھ گئے، جس شیخ سے وہ اتنی محبت کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یہ میری لالا ہے میں اس کا مجنوں ہوں۔ میرے سجن سائیں جب شاہ صاحب کے سامنے آ جاتے تو بے اختیار کہا کرتے تھے کہ یہ میری لیلا ہے اور میں اس کا مجنوں ہوں۔ اتنا والہانہ پیار فرماتے تھے، اتنی پیاری محبت کرتے تھے، اتنا اپنے پیر سے عشق رکھتے تھے۔ اسی پیر کامل کی شان میں ہدیہ منقبت کے لیے گزارش کروں گا جناب بھائی محمد عثمان طاہری سے کہ آپ تشریف لائیں اور ہدیہ منقبت پیش فرمائیں۔